السلام علیکم. جو بنیادی طور پہ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبد المالک کا اور پی ایم اے کی آرگنائزیشن کا کہ اس ایپیلیپسی کے ڈے پہ اتنا زبردست پروگرام انہوں نے رکھا، جس کا بنیادی مقصد مریضوں کو اس سے آگہی دینی ہے اور اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ایونٹس بہت سے ہوتے ہیں، کچھ ہوٹلس میں ہوتے ہیں جس میں مریضوں کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہو پاتی، تو اس پروگرام میں ایٹ لیسٹ انگیجمنٹ کا موقع ہمیں ملا اور مریضوں کی کہانیاں جب مریضوں تک پہنچتی ہیں تو ہم زیادہ طور پہ بہتر طریقے سے مریضوں کو سمجھا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے، یہ نفسیاتی بیماری نہیں ہے. تو جب مریض کے اٹینڈنٹ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک دم سے بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک دم سے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جھاگ آنے لگتے ہیں، پیشاب نکل جاتا ہے یا مختلف کیفیت جو دوروں کی ہوتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نفسیاتی پہلو ہے یا یہ کوئی بھوت پریت کا پہلو ہے یا یہ ٹینشن کی وجہ سے ہو گیا. تو پہلی چیز جب ایپیلیپسی کی ڈائگنوسس ہوتی ہے تو ہم ان کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ نیورولوجیکل ڈیزیز ہے. جس طرح سے اور ڈیزیز ہوتی ہیں ہائپر ٹینشن کی، ڈائبٹیز کی، ایسے یہ ڈیزیز ہے اور اس کا بھی علاج قابل علاج طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں اور مریض بہت حد تک ایک نارمل زندگی گزارتا ہے. جب یہ ڈائگنوسس سے بات آگے چلتی ہے تو مریض کو اور اس کے اٹینڈنٹ کو انگیج کرنا ہے اس بات پہ کہ اپنا علاج باقاعدگی سے کرانا ہے اور پھر وہ درمیان میں کسی اور چیز پہ نہ جائیں کہ بیچ میں علاج چھوڑ دیا، تعویذ پہ چلے گئے یا پھر کچھ اور چیزیں جو علاج سے ہٹ کے ہوتی ہیں. تیسری اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ مریضوں کو اور ان کی فیملی کو سوسائٹی جتنا اپنے ساتھ ملا کے چلے گی، یہ مریض سوسائٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ایپیلیپسی کے مریض اپنے اسکول یا کالج یا انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس کو فٹ پڑتا ہے تو وہ وہاں سے ہاسپٹل لے جانے والے اور یہ سارے لوگ پریشانی کا اپنا اظہار کرتے ہیں اور ان کو یہ بدمزگی سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو ہمارے ساتھ ملایا نہیں جا رہا. تو اگر سوسائٹی یہ سمجھے گی کہ یہ جیسے اور بیماری ہے، ان مریضوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر فٹس آتے ہیں. ہمیں یہ آگہی سوسائٹی کو دینی ہے کہ اگر فٹ آتا ہے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ نارملائز بھی ہو جاتے ہیں اور اس دوران پینک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ان مریضوں کو اسکول سے، انسٹیٹیوٹ سے، ادارے سے نکالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں کہ اسکول والے ایک میڈیکل فٹنس مانگ رہے ہیں کہ ان بچوں کو ہم داخلہ نہیں دیں گے اگر میڈیکل فٹنس نہیں ہوگی. اب اس میں کیا کسی اور بیماری میں میڈیکل فٹنس مانگی جاتی ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کی میڈیکل فٹنس چاہیے ہوگی؟ تو ہمیں اب اس بارے میں اویئرنیس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت فزیشین، بحیثیت پیشنٹ، بحیثیت اٹینڈنٹ اور ایز اے سوسائٹی. لاسٹ جو سب سے آخری چیز ہے وہ یہ کہ ادویات کا استعمال، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ادویات مہنگی ہو رہی ہیں تو مریضوں کو اس کی فراوانی کس طرح ممکن بنائی جائے. ابھی ریسنٹلی 2-3 سال پہلے جب ڈالر کا ایشو ہوا تھا تو بہت دفعہ دوائیاں شارٹ ہو جاتی تھیں اور مریضوں کو پرابلم ہوتا تھا. پھر ہمیں گورنمنٹ سے بھی اس سلسلے میں بات کرنی ہوگی، آواز اٹھانی ہوگی کہ ان کی دوائیوں کو ممکنہ حد تک کم قیمت پہ رکھا جائے تاکہ یہ مریض افورڈ کر سکیں. اور یہ دوائیاں ان کی زندگی ہے، تو اگر یہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی زندگی نارمل چلتی ہے. اب اگر ایک مریض کسی اپنی فیملی کا سربراہ ہے تو اگر ہم صرف اس کو صحیح رکھ رہے ہیں ایپیلیپسی کا علاج کر کے تو اس کی پوری فیملی صحیح ہے. تو اس بارے میں بھی سر سے آگے بات ہوگی کہ ہم اس اویئرنیس کو حکومت تک کس طرح پہنچائیں کہ اس کی ادویات کو ممکنہ حد تک کم قیمت یا فری آف کاسٹ رکھنے پہ بات ہو. شکریہ.